بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری اماں روز قبرستان سے وہ جامنی رنگ کا موتی لاتی اور چھپا کے الماری میں رکھ دیتی، مجھے کبھی ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ اگر کبھی میں ضد کرتی تو ڈانٹ دیتی تھی کہ یہ بس 5 عورت ہی چھو سکتی ہیں، کنواری لڑکیاں اسے ہاتھ لگانے کا سوچے بھی نہ۔ میرا تجسس پر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد پھر میں نے اماں سے وہ جامنی رنگ کا موتی لینا چاہا۔ اماں نے دوپٹتے ہوئے کہا کہ اس سے بعض عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، کنواری لڑکیاں اسے نہیں چھو سکتی۔ میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد سے ہمیں بہت مشکل سے گزر بسر کیا تھا۔ اب میری ماں روز ابا کی قبر پر جاتی تھی اور پھر واپسی پر جامنی رنگ کا موتی لے کر آتی تھی۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ اماں یوں ہی یہ جامنی موتی لے کر آتی ہیں، لیکن پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اماں اس جامنی موتی کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں جب بھی اس جامنی موتی کو چھونے کی کوشش کرتی تو اماں مجھے سختی سے جامنی موتی کو چھونے سے منع کرتی تھی۔ میری اماں کہتی تھی کہ کنواری لڑکیاں یہ جامنی موتی نہیں چھوئیں گی، کیونکہ یہ جامنی موتی جو بھی بعض عورت اپنے سرہانے رکھ کر سوئے گی اس کا حمل ٹھہر جائے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ جامنی موتی کیوں نہیں چھو سکتی، اور اس جامنی موتی کی وجہ سے بھلا کون سی بعض عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ یہ سب باتیں میرے لیے ہضم کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ سب باتیں ایمان کی کمزوری کا سبب تھیں۔ میں دیکھتی تھی کہ اماں روز ہی ایک جامنی موتی لے کر آتی ہے۔ میں حیران تھی کہ اماں آ جاتی تو قبر پر ہے، لیکن آتے ہوئے جامنی موتی کیوں لے آتی ہے؟ مجھے جامنی موتی کو لے کر تجسس ہونے لگا تھا۔ میں نے کئی بار جامنی موتی کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار اماں مجھے پکڑ لیتی تھی اور پھر مجھے خوب سنانی پڑتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ میں پلنگ پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اماں چادر سر پر لیتی کمرے سے باہر نکلی اور کہا کہ دروازہ بند کر لے۔ میں قبرستان جا رہی ہوں۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی اماں کو دیکھا تھا اور کہا کہ اچھا، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ کہتے ہی میں اٹھی اور پیروں میں چپل اڑی سی، اے لڑکی چپ کر کے بیٹھ جا، خبردار جو یہاں سے ہلی تو۔ اماں ذرا سخت مزاج کی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر خوب ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ اماں کیا ہے، میں بھی جاتی ہوں نا آپ کے ساتھ، گھر پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں نے بیچارگی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمجھ نہیں آتی تجھے، آرام سے بیٹھ جا، جوان لڑکیاں قبرستان نہیں جاتی۔ اماں بولتی ہوئی باہر نکل آئی تو میں بھی منہ بناتی باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ اماں تو اب 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والی تھی۔ میں جلدی سے اماں کے کمرے میں آئی اور ہر چیز کی تفصیلی تلاشی دی، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے سر پر زور سے چپت رسید کی اور ناک چڑھا کر خالی کمرے کو دیکھا تھا، کچھ بھی نہیں ملا۔ میں مایوسی سے باہر آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی چل رہا تھا، لیکن میری ساری توجہ اماں کی طرف تھی۔ اماں قبرستان میں اتنا وقت کیوں لگاتی تھی؟ اماں کے پاس وہ جامنی موتی کہاں سے آتا تھا؟ میں یہی سب سوچے جا رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ اٹھی اور باہر آ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے خالہ کھڑی، سلام دعا کے بعد خالہ نے مجھ سے اماں کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ اماں قبرستان گئی ہیں۔ اچھا بیٹا، چلو ٹھیک ہے، جب اماں آئیں گی تو ان سے کہنا کہ میرا کام کر دیں۔ خالہ نے مجھے پیغام دیا اور چلی گئی۔ میں دروازہ بند کر کے صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن مکمل الجھ چکا تھا۔ اماں کیا کر رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب اماں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ اماں کے ہاتھ میں وہی سرخ موتی ہے۔ میں نے جامنی موتی کو غور سے دیکھا اور یوں ظاہر کیا کہ میں نے اماں کے ہاتھ میں وہ جامنی موتی دیکھا ہی نہیں۔ اماں کمرے میں گئی اور 5 منٹ میں باہر پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ترچھی نظروں سے کمرے کو دیکھا اور خود اٹھ کر باورچی خانے آ گئی۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میں نے اماں کو آواز دی اور انہیں کھانا کھانے کے لیے بلا لیا۔ کھانا کھاتے اور کام ختم کرتے رات کے 8 بج چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے ٹی وی دیکھا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اب مجھے بس اماں کے سونے کا انتظار تھا۔ میں کمرے میں ٹہلتی، باہر کی بتیاں بند ہونے کا انتظار کرنے لگ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ساری بتیاں بند ہوئیں اور پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ اماں کی نیند تو 5 منٹ میں گہری ہو جاتی تھی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور دبے پاؤں بغیر آواز کیے اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں سو رہی تھی۔ میں سیدھا الماری کی طرف آئی اور اسے کھولا اور ساری الماری میں نے چھان ماری، لیکن وہ سرخ جامنی موتی کہیں نہیں تھا، جبکہ میں نے خود اماں کو وہ جامنی موتی الماری میں رکھتے دیکھا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیزاری سے میں نے کمرے کو دیکھا تھا اور پھر چلتی چلتی کھڑکی تک آئی۔ باہر مکمل اندھیرا تھا،
کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا ذہن ایک دم بھٹکا اور اماں کے رویے کی طرف چلا گیا۔ جب سے اماں نے ابا کی قبر پر جانا شروع کیا تھا، گھر کے حالات بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ جو تنگی تھی وہ ختم ہونے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ ابا کی پینشن سے تو گھر کی حالت اتنی بہتر نہیں ہو سکتی تھی نا۔ مجھے میری اماں پر شک ہوا تھا۔ صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا صحن میں اماں کے ساتھ خالہ بیٹھی تھی۔ اتنی صبح خالہ کیوں آ گئی تھی؟ میں نے پلنگ کے پاس بڑی کھڑکی میں سے اماں کو دیکھا تھا۔ وہ خالہ سے کچھ سرگوشی میں کہہ رہی تھی، جبکہ خالہ سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر اماں نے دوپٹے میں لپٹا چاندنی موتی نکال کر خالہ کو دیا، جسے دیکھ کر خالہ کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا صرف اس چاندنی موتی کے لیے اتنی صبح کیوں آ گئی۔ میں قدم قدم چلتی صحن تک آئی اور خالہ کو سلام کیا اور جامنی موتی کو دیکھا۔ خالہ نے تو جامنی موتی ہاتھ میں یوں دبوچ رکھا تھا جیسا قارون کا خزانہ ہو۔ میرے آتے ہی خالہ اٹھی اور اماں سے اجازت لیتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے جامنی موتی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی ناکامی پر افسوس ہوا تھا۔ میں سر نفی میں ہلاتی اندر جانے لگی تو اماں نے مجھے روکا۔ اے لڑکی، اپنا یہ جاسوسی ڈائجسٹ کا جو فطور ہے نا، اسے اپنے کمرے تک رکھ۔ خبردار جو اب چوری چھپے میرے کمرے میں آئی۔ اماں کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مطلب اماں رات کو جاگ رہی تھی۔ اف، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں۔ ماتھا پیٹتی میں گھر کے اندر آ گئی اور چائے بنا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اماں بھی میرے ساتھ پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اماں کے آتے ہی میں نے ٹی وی کی آواز آہستہ کی اور اپنا کھنکارا۔ اماں نے مجھے اینک کے نیچے سے دیکھا تھا۔ وہ اماں خالہ کیوں آئی تھی؟ میں نے کپ میز پر رکھتے اماں سے پوچھا۔ اسے کام تھا مجھ سے، اس لیے آئی تھی۔ اماں نے عام سے انداز میں جواب دیا تو میں چپ ہو گئی۔ وہ میری اماں تھی، مجھے جانتی تھی، اس لیے تو وہ مجھے ٹال رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے کپ پکڑا اور چائے پینے لگ گئی۔ آخر اس جامنی موتی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ خالہ اتنا خوش ہو گئی تھی؟ اماں قبرستان میں 2 گھنٹے کیا کرتی تھی؟ میرے ذہن میں سوال گردش کر رہے تھے۔ میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دوپہر ہوئی تو اماں چادر لیتی باہر آ گئی اور مجھے کنڈی لگانے کو کہا۔ میں اٹھی اور کنڈی لگا کر اندر آ گئی۔ اماں کے کمرے کی تلاشی لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جامنی موتی تو خالہ لے کر جا چکی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں سر پر دوپٹہ جماتی چابی لے کر گھر سے باہر نکل آئی اور خالہ کے گھر کی طرف آ گئی۔ خالہ کا گھر چند قدم ہی دوری پر تھا۔ خالہ کے گھر کے سامنے آ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیٹی نے دروازہ کھولا تھا۔ خالہ کی بیٹی اور میں ایک ساتھ ہی کالج میں پڑھتے تھے، اس لیے مجھے خالہ کے گھر جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ چلتی چلتی کمرے میں آ گئی اور اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی۔ باتوں باتوں میں اس کی بھابھی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی بھابھی بانجھ ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ خالہ بھابھی کے لیے اماں سے وہ جامنی موتی لے کر آئی ہیں تاکہ بھابھی کا حمل ٹھہر جائے۔ جامنی موتی کا سن کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ جامنی موتی لا کر مجھے دکھائے تو اس نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اماں نے سختی سے منع کیا ہے میں اس جامنی موتی کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ میں نے بہت منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میں جس مقصد کے لیے آئی تھی اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکی تھی۔ پھر میں دوست سے اجازت لے کر واپس گھر آ گئی۔ اماں کے آنے کا بھی وقت ہونے والا تھا۔ میں نے گھر آ کر جلدی ہاتھ منہ دھویا اور صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں شکی مزاج نہیں تھی، لیکن جاسوسی ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کر شاید میں بہت زیادہ شکی مزاج ہو چکی تھی۔ سوچتے ہوئے میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شام کو اماں گھر آئی تھی۔ آج پھر ان کے ہاتھ میں ایک سرخ جامنی موتی تھا۔ میں اٹھی اور تیزی سے اماں کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ اماں نے جامنی موتی والا ہاتھ جلدی سے پیچھے کیا اور مجھے گھور کر دیکھا۔ اماں مجھے بھی دکھائی دینا۔ یہ جامنی موتی میں نے منت کرنے والے انداز میں کہا تھا، لیکن اماں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور جلدی جلدی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ اس جامنی موتی سے دور رہا کر، یہ کنواری لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، بانجھ عورتوں کے لیے ہے۔ اماں مجھے گھر تھی بولتی ہی جا رہی تھی۔ اوہو اماں، تو کیا ہوا؟ آپ نے خالہ کو بھی تو دیا ہے نا جامنی موتی؟ وہ تو نہیں ہے بانجھ، میں نے تگا کر کہا اور جامنی موتی کو دیکھا۔ وہ اپنی بہو کے لیے لے کر گئی ہے، سمجھی؟ اب جا کر کھانا لگا، میں آتی ہوں۔ اماں بہت چلاتی بولی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں اماں کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی مشکوک حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کرتی جا رہی تھی۔ میں پاؤں پٹکتی باورچی خانے میں آ گئی اور کھانا لگانے لگی، جبکہ میرے اندر شک کا لاوا ابل رہا تھا۔ میں نے بمشکل ذہن مار کر 4 نوالے کھائے تھے۔
سوچ سوچ کر میرا ذہن تھک چکا تھا۔ کھانے کے برتن سمیٹ کر میں باہر نکلی ہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے میں جا کر دروازہ کھولتی اماں نے مجھے روکنے کا کہا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اماں تو دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے گردن اٹھائے دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ اماں دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑتی اندر آ رہی ہیں، پھر وہ میرے سامنے سے ہوتی کمرے میں گئی اور ہاتھ میں جامنی موتی لیے باہر آئیں اور دروازے تک گئی۔ خدا جانے اماں کیا کرتی پھر رہی تھی، میں نے ذہن میں سوچا اور صحن میں آ گئی۔ صحن میں ٹہلتے ٹہلتے میں نے ایک دو بار دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اماں بھی کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ پھر اماں نے وہ جامنی موتی دروازے پر کھڑے شخص کو پکڑایا اور دروازہ بند کرتی اندر آ گئی۔ میں نے اماں کے ہاتھوں کو بغور دیکھا تو ان کے ہاتھ دوپٹے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ میری قاوی نظریں اماں کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ اماں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی تو میں جلدی سے اماں کے کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی اور آنکھیں چھوٹی کے کمرے کا منظر دیکھا۔ اماں دوپٹے میں سے ہاتھ نکالے کچھ الماری میں رکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اماں الماری بند کرنے کے لیے ہٹی تو میں نے دروازہ وہ چیز دیکھ لی۔ اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مجھے میرا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا تھا۔ مجھے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں لبوں پر ہاتھ رکھے کمرے میں آ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا۔ اماں کیا کر رہی تھی؟ اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ آخر ایسا بھی کون سا کام اماں کر رہی تھی جس میں اتنے پیسے ملتے تھے؟ لیکن کوئی صرف ایک جامنی موتی کے حصول کے لیے اتنے پیسے اماں کو کیوں دے گا؟ کہیں اماں کسی غلط کام تو ملوث نہیں ہو گئی؟ میں ہاتھ چہرے پر جمائے سوچے جا رہی تھی۔ سر درد کی وجہ سے میرا پھٹنے کو آن پہنچا تھا۔ میں نے زور سے سر کو جھٹک کر تمام سوچوں سے پیچھا چھڑوانا چاہا تھا، لیکن سب نے دارد۔ میں تھکتے سر کو تھامے کمرے میں ٹہلنے لگ گئی۔ اتنی شدید تکلیف کے باوجود بھی میرے ذہن نے سوچنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر تکیے زمین پر پھینکے اور خود بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تکلیف کے باعث مجھے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اگلے دن میری آنکھ کمرے میں آتی تیز روشنی سے کھلی تھی۔ میں نے ہتھیلی چہرے پر رکھے روشنی کا راستہ دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو دوپہر کا 1 بجنے کو آیا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ میں اتنی دیر تک سوئی رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر نکلی تو اماں پلنگ پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ میں جمائی روکتی چائے بنانے چلی گئی۔ چائے بنا کر میں بھی اماں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چائے پیتے پیتے میری نظر اماں کے چہرے پر گئی تو ٹھہر سی گئی۔ لہو رنگ آنکھوں کے نیچے سیاہ گہرے ہلکے پڑے تھے اور چہرے کی رنگت بھی عجیب ہوئی پڑی تھی۔ میں یکٹک اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری نظروں کی تپش سے اماں نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہے لڑکی؟ سویٹر بننے؟ اماں نے پوچھا۔ آپ سوئی نہیں؟ رات کو کیا؟ میں نے فوراً سوال داغا، لیکن میرے سوال پر اماں کا سویٹر بنتا ہاتھ رکا تھا، جبکہ چہرے کا رنگ مزید متغیر ہوا تھا۔ وہ ایک دم بوکھلائی تھی، لیکن پھر انہوں نے جلدی اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پایا اور بولی کہ نہیں تو میں تو رات کو بہت آرام سے سوئی تھی۔ تو بھی نا بہت شک کرتی ہے، اماں نے لہجے میں بیزاری سموئے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اماں کو ایک نظر دیکھا اور چائے کا کپ آنکھوں کے سامنے کیا۔ کپ سے اٹھتی بھاپ میں اماں کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ بھاپ کے دھوئیں میں مجھے ہر منظر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اماں کا رویہ جامنی موتی کی وجہ سے اماں کی الماری میں ڈھیر سارے پیسے دیکھنا، سارے منظر دھندلے تھے، کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے میری ماں کا کردار مشکوک لگنے لگا تھا۔ اف، یہ شک اور تجسس اچھے بھلے رشتے میں بھی دوری لے آتے ہیں۔ میں نے تلخی سے سر جھٹکا تھا اور چائے کا خالی مگ پلنگ پر رکھا تھا۔ اتنے میں اماں اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کمرے میں کیوں گئی ہیں، اس لیے وہیں بیٹھی اماں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگ گئی۔ بینچ 5 منٹ بعد اماں مجھے سر پر چادر ٹکائے کمرے سے باہر آتی نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر اماں میں معمول کا جملہ بولا کہ آ کر کنڈی لگا لو، میں تمہارے ابا کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں چپ چاپ چلتی اماں کے پیچھے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ بند کر کے مڑی، میرے انداز میں ایک دم سے تیزی آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اماں کے کمرے تک آئی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔
कमरे से अजीब सी बू आ रही थी। बदबू के भभूके मेरी नाक से टकराए तो मैंने बेख्तियार नाक पर हाथ रखा था। अजीब बू कमरे में मैंने सोचते हुए कदम आगे बढ़ा और अलमारी तक आई। अलमारी खोल के देखा तो सामने ही नोटों का बंडल पड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज करके अलमारी को एक बार फिर अच्छे से देखा था। अचानक मेरे हाथ पर कुछ महसूस हुआ था। मैंने हाथ में वो चीज़ दबोच कर कपड़े के नीचे से निकाली तो माचिस थी। मैंने माचिस खोल कर देखा तो कुछ तितलियाँ जली हुई थी, जबकि कुछ वैसी ही पड़ी थी। माचिस से उठने वाली बारूद की बू से मिलती जुलती बू मुझे कमरे में से भी आई थी। मैं एकदम चौंकी थी। माचिस की डबिया पर रख कर मैंने बेड के नीचे देखा तो एक कागज़ का टुकड़ा मुझे नजर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर बमुश्किल कागज़ का टुकड़ा पकड़ा और देखा उस पर आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई थी। लकीरें देखकर मैं उलझी थी। कागज़ हाथ में दबोचे में सीधा अपने कमरे में आई। अम्मा क्या कर रही थी? आखिर वो क्या चाहती थी? उसके कमरे से जलने की बू क्यों आ रही थी? ऐसा कौन सा राज है जो रात को उसने जलाया था? मुझे मेरे इर्द गिर्द हर तरह की घंटियाँ बजती महसूस हो रही थी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि अम्मा आ गई है। मैंने जल्दी से कागज़ को तकिए के नीचे रखा और ख़ुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए बाहर आकर दरवाज़ा खोला तो सामने खाला खड़ी थी। खाला के चेहरे से लगता था कि वो बहुत खुश हैं। मैं दरवाज़ा खोलते ही खाला ने मुझे मिठाई खिलाई और कहा कि अम्मा को बताना कि मेरी बहू का हमल ठहर गया। खाला तो बोलकर जा चुकी थी, लेकिन मैं पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। मैंने पथराई नज़रों से देखा कि चंद ख़वातीन चलती चलती मेरे पास आ रही हैं। मेरे पास आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि हमें भी करामत वाले चांदनी मोती चाहिए। मैं उनकी बात पर हैरान हुई थी। अभी मैं कुछ बोलती कि अम्मा सामने आ गई और मुझे सख्त नज़रों से देखा। अम्मा के आते ही वो औरतें अम्मा के गिर्द घेरा बना के खड़ी हो गई थी। वो अम्मा से बार बार जामनी मोती के बारे में पूछ रही थी। मैंने सुना कि अम्मा ने उनसे कहा कि एक दिन में ही जामनी मोती मिलता है। बस ये कहते ही अम्मा घर के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़कर मेरी पुश्त पर एक थप्पड़ रसीद करके गुस्से से बोली कि तुझे कितनी बार कहा है कि दरवाजे पर खड़ी मत हुआ कर, तुझे एक बात समझ में नहीं आती? अम्मा बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से सुन रही थी। मैं कहती भी क्या, मेरे अंदर तो ख्यालात की जंग छिड़ी हुई थी। यूं ही दिन गुजरते गए और अम्मा भी कब्रिस्तान जाती रहीं। अम्मा से अब बहुत से लोग जामनी मोती लेने आते थे। एक रोज़ मैं बैठी टीवी देख रही थी कि हमसाए से एक औरत अम्मा के पास आई और कहने लगी कि पिछले साल जिस 5 औरत को तुमने जामनी मोती दिया था, उसका शौहर बच्चे की पैदाइश के 3 माह बाद ही मर गया। मैंने चौंक कर सर उठाया और अम्मा को देखा। अम्मा इत्मीनान से बैठी थी। उनके चेहरे पर कहीं से भी अफसोस के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे हैरत हुई कि अम्मा ने कोई भी रद्द अमल ज़ाहिर क्यों नहीं किया। इसी तरह और एक दो औरतों से उनके शौहर के मरने की खबर सुनी तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब तो अम्मा को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूँगी। एक दिन अम्मा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुई और घर के बाहर निकल गई। मैं दरवाजे पर खड़ी अम्मा को देख रही थी। कब्रिस्तान का रास्ता तो मैं जानती थी, इसलिए जैसे ही अम्मा गली की नुक्कड़ पर मुड़ी, मैं सर पर दुपट्टा लेती तेज़ी से बाहर निकली। सर अम्मा के पीछा करना शुरू कर दिया। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चली जा रही थी और मैं उनसे ज़रा फासले पर उनके पीछे पीछे चल रही थी। मैंने देखा कि अम्मा कब्रिस्तान के सामने रुकी और फिर इधर उधर देखती एक आदमी के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं देख रही थी अम्मा उस आदमी से कुछ कह रही थी। फिर उस आदमी ने एक सफ़ेद रंग का मोती अपने बक्से से निकाल के अम्मा को दिया और अम्मा से पैसे ले लिए। मोती लेकर अम्मा कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और अम्मा से नज़र बचाती कब्रिस्तान के अंदर आ गई। अब्बा की कब्र कब्रिस्तान के कोने पर थी। कैमरा चल रहा था। मैं हरासा नज़रों से अम्मा को देख रही थी। फिर मैंने देखा कि अब्बा अम्मा की कब्र पर सामने बैठ गई। सर एक दायरा खींचकर आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लग गई। मैं धम साधे अम्मा को ये सब करता देख रही थी। फिर अम्मा ने आंखें बंद की और मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मा के सामने दायरे में एक खोपड़ी पड़ी थी और अजीब सा धुआं उड़ रहा था। मैं नाक पर हाथ रख के अम्मा को देख रही थी। देखते ही देखते अम्मा के चेहरे का रंग बदलने लगा था। मैं खौफ ज़दा नज़रों से अम्मा को देख रही थी। फिर अम्मा ने मोती झोली से उठाकर ज़मीन पर रखा और तेज़ तेज़ कुछ पढ़ने लग गई। ये सब देखकर तो मेरी रूह लरस उठी थी। अम्मा का जिस्म अब हौले हौले कांपने लगा था। मैंने वीडियो बंद की। उस वक्त कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद नहीं था, या फिर शायद अम्मा ने ऐसा ही वक्त चुना था जब कोई भी कब्रिस्तान आता जाता ना हो और वो अपना काम आसानी से कर सके।
میں نے ایک نمبر پر کال کی، ساری بات بتا کر میں نے کال بند کی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اماں تک آئی۔ میرا سانس دھوئی کی وجہ سے کھل رہا تھا۔ اماں کے سامنے جا کر میں تو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور پھر اماں کو پکارا۔ میری آواز سن کر اماں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا۔ اماں کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئی پڑی تھی، کیونکہ اماں اپنے یہ سب میں نے افسوس سے اماں کو دیکھا تھا۔ پہلے تو اماں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کراہت لہجے میں بولی کہ کیوں آئی تو یہاں، تیری جاسوسی کی عادت کیوں نہیں جاتی؟ وہ غصے اور نفرت سے بولی تھی۔ اماں، جب اولاد غلط راستے پر ہو تو ماں باپ اسے صحیح راہ دکھاتے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے خود غلط راستے کا انتخاب کر لیا۔ کیوں اماں؟ پیسہ چاہیے تھا مجھے، ڈھیر سارا پیسہ۔ تیرا باپ خود تو مر گیا اور ہمیں یہاں چھوڑ گیا۔ سسکنے کے لیے پیسوں کی تنگی بہت تھی، ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے کالا علم سیکھا اور پھر یہاں قبرستان میں آ کر کالا علم کرنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تو تھی جاسوسی کرے گی، اسی لیے گھر پر یہ سب نہیں کیا، لیکن تو یہاں بھی آ گئی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ پیسوں کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں اماں کو اس طرح پہلی بار سن رہی تھی، اس لیے میں نے سفید موتی پر کالا علم کر کے اسے جامنی کیا تاکہ 5 عورتیں حاملہ ہو جائیں۔ جتنی بھی عورتوں نے مجھ سے علم کروایا تھا ان کے شوہر بچے کے پیدائش کے بعد مر جاتے تھے۔ میں جانتی تھی سب کے بچے کی پیدائش کے بعد ان کے شوہر مر جائیں گے، لیکن میں انہیں اگر یہ سب بتاتی تو وہ شاید کبھی بھی یہ عمل نہ کرواتی۔ اس طرح سے میں پیسے بھی نہیں کما سکتی تھی۔ اماں بول کر چپ ہوئی تو پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز گونج اٹھی۔ اس سے پہلے اماں بھاگتی، میں نے اماں کو بازو سے پکڑا اور کہا کہ اماں، آپ نے بہت قتل کر لیے، مزید کوئی قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اتنے میں پولیس بھی قبرستان میں داخل ہو چکی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی وہ اماں کو لے کر جا رہی تھی۔ میں نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اماں کو دیکھا اور پھر ابا کی قبر کو دیکھا اور گھر آ گئی۔ اب اماں جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی ہیں اور میں ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ زندگی آسان نہیں ہوئی تھی، مزید مشکل ہو گئی تھی۔ میں تنہا لڑکی تھی، زمانے کی نظروں سے ڈرتی تھی، لیکن میں ہار نہیں مان سکتی تھی، اس لیے خود ہی اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کیا۔ اماں نے جیل میں بھی کالا علم کرنے کی کوشش کی تھی، جو اس پر الٹا پڑ گیا اور وہ پاگل ہو گئی۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اماں نے جو بھی کیا تھا وہ اسی کی سزا کاٹ رہی تھی۔ اتنے لوگوں کی اماں نے صرف پیسے کمانے کے چکر میں جان لی تھی۔ کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے تھے۔ اماں نے کسی کو یتیم کیا تھا؟ کیا اماں نے پیسے کمانے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ ٹھیک تھا، یا اسے لالچ کرنے کی بجائے صبر شکر سے کام دیتے ہوئے ابا کی پینشن میں گزارا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں نے اماں کو پولیس کے حوالے کر کے ٹھیک کیا تھا، یا مجھے اماں کو سمجھا بھیجا کر وہ کام کرنے سے منع کرنا چاہیے تھا؟ کیا واقعی میرے کہنے سے اماں مان جاتی؟ ویسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، جان اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور پھر حرام کوئی کتنے دن ہضم کر سکتا ہے؟ ایسے ہی اماں کو بھی نہ ہو سکا، بے شک اللہ نے ہی مجھے وسیلہ بنایا تھا۔